وعلى آله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. حضرت ادھر رکنا پڑے گا تو وقت کر سکتے ہیں وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيُخْرِجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم آمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات صحیح بولا ہے مرات من قبل صلاة الفجر وحين تدعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون
نكاحا فليس عليهن جناح أن يدعن ثيابهن غير متبرجات متبر- 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 متبرجات متبرجات متبرج متبرج متبرجات برينة برينة بزينة بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على مريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أمامكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديق أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركات طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. صدق اللہ. سورہ کرنی یعنی پوری سورہ کر لے ایک ہی آیت رہ گئی نا طیبہ وہی تو ہے. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شانهم فظل من شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سورت چل رہی ہے نور، سورت النور، 18واں پارہ قد افلح ہے۔ اس کا رکو نمبر ہے اب ہمارے پاس آیت نمبر 51 سے شروع ہو رہا ہے اور رکو نمبر 13، 14 اور 15، ٹھیک ہے یہ ہے۔ اب دیکھیں، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومنوں کی تو بات یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان میں مقدمات کا فیصلہ کر دیں، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، خوف الہی رکھیں اور اس کی نافرمانی سے بچیں، وہی نجات پانے والے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، اور یہ منافق بڑی پختہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اگر آپ ان کو حکم دیں تو وہ ضرور جہاد کے لیے گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، آپ فرما دیجئے کہ قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت معلوم ہے، بلا شبہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، پھر بھی اگر تم نے اطاعت سے منہ موڑ لیا تو رسول کے ذمے تو صرف وہی تبلیغ ہے جس کا وہ مکلف ہے۔ وَإِن تُطِیعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، اور تم پر جس فرض کا بوجھ ڈالا گیا اس کی ذمہ داری تم پر ہے، اور اگر تم رسول کی اطاعت کرو تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول کے ذمے تو پیغام کو صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، تم میں سے جو لوگ مومن ہیں اور وہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں، اللہ ان سے یہ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلافت دے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی اور ان کے دین اسلام کو مضبوط کر دے گا جس سے اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ہر صورت ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، وہ لوگ صرف میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں، جو اس کے بعد بھی کفر کرے تو وہ یقیناً فاسق ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اے مومنو نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار کے متعلق یہ خیال کبھی بھی نہ کرنا کہ یہ زمین میں ادھر ادھر بھاگ کر ہمیں ہرا دینے والے ہیں، ان کا اصلی ٹھکانہ تو جہنم ہے جو یقیناً بہت ہی بری جگہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، اے ایمان والو تمہارے غلاموں اور ان لڑکوں پر بھی جو ابھی حد بلوغت کو نہ پہنچے ہوں لازم ہے کہ وہ 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں۔ من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار کر آرام کرتے ہو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردے کے ہیں، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان اوقات کے علاوہ ان کے بغیر اجازت آنے جانے سے نہ تو تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی ان پر۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی پڑتا ہے، اللہ اس طرح اپنے احکام تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ خوب علم والا کامل حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ،
اور جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اسی طرح اجازت لیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ واللہ علیم حکیم، اللہ اس طرح اپنے احکام تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، اللہ خوب علم حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ وان یستعففن خیر لہن واللہ سمیع علیم۔ بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش ہی نہ ہو، وہ اگر اپنے پردے والے کپڑے مثلا چادر دوپٹہ اتار دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ زیب و زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو۔ تاہم اگر وہ اس پردے کی چادر اتارنے سے بھی احتیاط کریں تو یہ ان کے لیے بہت ہی بہتر ہے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم، نابینا، لنگڑے اور بیمار پر کوئی حرج نہیں، اور نہ ہی خود تم پر کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے۔ او بیوت او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے سپرد ہوں۔ او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، تم پر اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم سب مل کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ۔ البتہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ دعائے خیر اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اس طرح اللہ اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، حقیقت میں مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ کسی اجتماعی کام میں اس رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر نہیں جاتے۔ ان الذين يستأذنونك اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ سے اجازت لے کر جاتے ہیں حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، چنانچہ جب ایسے لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگیں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگیں، بے شک اللہ خوب بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے مسلمانوں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو اپنے درمیان ایسا نہ سمجھو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے چپکے سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں۔ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، بس جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچ جائے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یاد رکھو کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، تم جس روش پر ہو اللہ اسے بخوبی جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، جس دن سب لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے اس دن وہ انہیں بتا دے گا جو وہ